سامعین میں ہوں روحی بانو. جی سامعین السلام علیکم. سامعین آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر انجم جلال صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی پروگرام میں شامل ہیں. جی سر السلام علیکم. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. جی وعلیکم السلام. سر ہمارا پچھلا پروگرام جو ہے ہمارے سامعین نے سنا اور اس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور اس کے حوالے سے ہمیں بہت ساری کالز بھی موصول ہوئیں اور ساتھ ساتھ کچھ خطوط بھی آئے. اور ایک ہمارے لسنر نے بڑی خوبصورت کال کی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر انجم جلال صاحب بہت خوبصورت بولتے ہیں. انہوں نے اس میں مینشن کیا کہ شاید یہ وہ ٹریننگ ہے جو آپ نے بچوں کے پروگرام سے لاہور سے لی تھی. جی کافی حد تک ان کی بات ٹھیک ہے. جی. اور ویسے بھی ہمارا جو پروفیشن ہے اس میں کمیونیکیشن سکلز کا بہت رول ہے. اگر ہم اپنی بات صحیح طرح سے مریض کو نہ سمجھا سکیں اور مریض کی بات خود نہ سمجھ سکیں تو علاج کا ارینج کرنا، اس کو پلان کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جی جی بالکل آپ نے سر صحیح کہا. اور سر جو ہے آج جو میں آپ سے بات کا آغاز کروں گی، لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کارونری آرٹری ڈیزیز پہ ہم بات کریں گے. سر پہلے تو ہمارے سننے والے کو آپ بتائیے کہ یہ کارونری آرٹری ڈیزیز کیا ہے. جی یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اپنے سامعین کی انفارمیشن میں اضافہ کرنا، کیونکہ کنفیوژن بہت ہے لوگوں کے ذہن میں. جی سر. اور اتنی زیادہ ترجمے غلط ہونے کی وجہ سے انگلش سے اردو اور اردو پنجابی اور لوکل لینگویجز میں کہ بیماریوں کو آپس میں مکس اپ کر دیتے ہیں. جی. تو سادہ لفظوں میں اگر ہم بتائیں تو کورونری آرٹری جو ہے وہ دل کی اپنی شریانیں ہیں. صحیح. جس طرح باقی سارے جسم کو جو خون دینے والی نالیاں ہیں ان کو ہم شریان کہتے ہیں. جی. اور جو وہاں سے خون واپس آتی ہے اسے ورید کہیں گے اردو میں، اور انگلش میں آرٹریز شریان ہیں اور وینز جو ہیں وہ وریدیں ہیں. تو یہ جو دل کی اپنی شریانیں ہیں ان کو کورونری آرٹریز کہتے ہیں. اور ان کی جو بیماری ہے جو سب سے زیادہ کامن ہارٹ کی بیماری ہے وہ کورونری آرٹری ڈیزیز ہے. اس کے اندر نیروئنگ کولیسٹرول جمنے کی وجہ سے، تو وہ لوگوں کو اس کی سمجھ ہونی بہت ضروری ہے. تو سر یہ جو ہے آپ نے کارونری آرٹری ڈیزیز کے حوالے سے بڑا اچھی طرح سمجھا دیا اور میرے خیال سے ہمارے لسنر کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا. لیکن سر کس طرح ایک میرے جیسا لے مین سمجھ سکتا ہے کہ اس کو یہ ڈیزیز ہو رہا ہے کارونری آرٹری کا؟ جی آپ نے ایک کامن لفظ سنا ہوگا انجائنا. جی. یا جس کو سینے میں درد کہتے ہیں. بالکل. دل کی جو علامات ہیں ان میں سے سب سے زیادہ کامن علامت جو ہے وہ سینے کا درد ہے. جی. اور کورونری آرٹری ڈیزیز بھی جو سب سے زیادہ اس کا جو کامن طریقہ ہے ظاہر ہونے کا وہ دل میں درد کی وجہ سے ہے. وہ درد جو ہے وہ ایک بڑی خاص قسم کی چیسٹ پین ہے. جی. جو کسی اور درد سے بالکل مختلف ہے. اور اس کو سمجھنا بہت آسان ہے کیونکہ اگر لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے تو بہت ساری ایمرجنسیز جو ہیں وہ ٹائم پہ ٹریٹ ہو سکتی ہیں. تو سر بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا چل رہے ہیں تو ہمیں سینے میں درد محسوس ہوتا ہے، یا ایون دین کبھی ہم نے کھانا کھایا ہمیں سینے میں درد محسوس ہوا، بعض اوقات پیٹ میں درد ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ درد بڑھتا بڑھتا سینے کی طرف آ جاتا ہے. تو سر کس طرح ہم ڈسٹنگوش کریں گے کہ یہ ان میں کیا فرق ہوگا عام درد میں اور اس میں؟ جو دل کی وجہ سے سینے کا درد ہے جسے انجائنا پیکٹورس کہتے ہیں، ایک تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کسی ایک خاص نقطے پہ درد نہیں ہوتا. صحیح. یہ اس طرح لگتا ہے جیسے پورے سینے کے اندر ایک دم سے بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا، یا اندر سے کوئی چیز کمپریس کر رہی ہے، اندر سے پریشر جو ہے وہ دے رہی ہے. یا یوں لگتا ہے کہ جیسے دل کو کسی نے اندر سے سکویز کیا ہوا ہے، ہولڈ کیا ہوا ہے. اکثر اوقات یہ درد جو ہے یہ چیسٹ سے یعنی سینے سے ریڈیٹ کرتا ہے، وہاں سے موو کر کے جو جبڑے کی طرف جائے گا یا بازوؤں کی طرف جاتا ہے. جی. تو یہ بازو کی طرف دل سے درد کا اٹھ کے جانا یا گردن کی طرف جبڑوں کی طرف جانا، یہ ایک خاص اس کی پہچان ہے. صحیح. اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں پیٹ میں درد ہوتا ہے جو اس سے بالکل ملتا جلتا ہے. پیٹ کے اوپر والے حصے میں ایک دم لگتا ہے کہ کھچاؤ پڑ گیا اور بہت سارا بوجھ آ گیا. تو یہ انجائنا جو پین ہے وہ عام طور پہ اس طرح کی علامات ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اکثر لوگوں کو جب یہ دل کا وجہ سے سینے میں درد ہو رہا تو ان کو ٹھنڈے پسینے آتے ہیں اور ایک خوف ہوتا ہے بہت زیادہ. یہ جو خوف کا ایلیمنٹ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جو اس میں سے گزرتا ہے وہی اس کو بیان کر سکتا ہے کہ یہ اس طرح کا تجربہ زندگی میں انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا.
صحیح. تو عام طور پہ مریض کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اس وقت کوئی سیریس معاملہ ہو رہا ہے. تو سر یہ وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں یا کچھ عرصے بعد آپ کو پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ اب مجھے ڈاکٹر سے کے پاس جا کے اپنا چیک اپ کروانا ہے؟ کتنے ٹائم بعد یہ سویئر کنڈیشن اختیار کر لیتے ہیں؟ بڑی ہی انٹرسٹنگ چیز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر بے پناہ ریزرو رکھا ہے. جیسے فار ایگزامپل 2 کڈنیز ہیں، تو اگر ایک بالکل نکارہ بھی ہو جائے پھر بھی اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا جو ایک کڈنی جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے. ٹھیک. اور کڈنی فنکشن 15-20% پہ جائے تو پھر کہیں جا کے اس کے سویئر علامتیں جو ہیں ظاہر ہوتی ہیں. اسی طرح دل کی جو نالیاں ہیں جی، جب تک 70% سے زیادہ نیرو نہ ہوں تو عام آدمی کو اس کا پتہ نہیں چلتا. صحیح سر، یہ تو آپ نے بڑے شاکنگ بات بتائی. 70% تو بہت زیادہ ایک ہے. تو سر ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس سے؟ اس کے لیے نا ایک چیز اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ہمارے لائف سٹائل پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ علامتیں کب ہمیں پتہ چلیں گی. فار ایگزامپل ایک ایسا بندہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی ایکسرسائز نہیں کی جی، یا ایکٹیو لائف سٹائل نہیں ہے، سیڈنٹری ہے، بیٹھے رہتے ہیں جی اور کوئی ہیوی ایگزرشن نہیں کرتے، تو انہیں اپنے دل کی بیماری کا پتہ ہی نہیں چلے گا. جی، اور وہ اس وقت انہیں اندازہ ہوگا جب بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہوگی، کیونکہ انہوں نے حرکت ہی نہیں کی، اس کے اوپر ایکسٹرا لوڈ ہی نہیں پڑا، اور اس وجہ سے انہیں اندازہ نہیں ہوا. لیکن جو ایکٹیو لائف سٹائل میں ینگسٹرز ہیں جو ایکسرسائز کرنے کے عادی ہیں، ان میں ارلی سٹیج پہ پتہ چل جائے گا، کیونکہ جیسے ہی دل کے اوپر لوڈ بڑھے گا تو اگر خون کی نالیوں میں مائنر قسم کی چینجز بھی آئی ہیں تو انہیں اندازہ ہو جائے گا. صحیح. اس لیے ایک تو ایکٹیو لائف سٹائل کی ہمارے ہاں بہت شدید ضرورت ہے. وہ دل کی بیماریوں کو پریونٹ بھی کرتی ہے اور ارلی ڈائگنوسس میں بھی اس کا رول ہے. اچھا سر، ایک چیز جو خواتین کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی، اکثر خواتین کہتی ہیں ہم نے کافی زیادہ گھر کا کام کرتے ہیں، ورک آؤٹ کرتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، کپڑے دھونا یا کوئی اور ایسے کام وہ کرتی ہیں، اور وہ کیلکولیٹ کرتی ہیں کہ کیونکہ ہم نے پورا دن ان کاموں میں صرف کیا ہے تو ہمیں واک کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ کیا ان کو بھی یہ سمٹمز ظاہر ہوں گے اس ورک آؤٹ کے دوران یا ان کو واک کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیں کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں گھر کے کاموں میں بھی جس میں بہت زیادہ ایگزرشن ہوتی ہے. جی، جیسے فار ایگزامپل فرش کی صفائی ہے یا ہوور جو کرتے ہیں ویکیوم کلینر سے، اٹس اے ویری ہیوی ایکسرسائز. جی جی بالکل. اس میں ان کو زور لگانا پڑتا ہے. بالکل. یا آپ نے گھر کے سامان کو ادھر سے ادھر اٹھا کے رکھنا ہے تو وہ بڑا ہیوی ہے. لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کھڑے ہو کے وداؤٹ مچ ایگزرشن کر رہے ہوتے ہیں. جی جی بالکل. اس لیے گھر کے کاموں میں سے کچھ ایکٹیویٹیز سے تو اندازہ ہوگا انہیں، لیکن ایز اے ہول بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو ان کی ایکسرسائز میں شامل نہیں ہوں گی. وہ اتنا لو ورک لوڈ ہوگا فزیکلی ان کے ہارٹ کے اوپر کہ اس سے علامتیں ظاہر نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے جو اگر وہ آپ چاہیں کہ جی ہم نے اپنا لائف سٹائل امپروو کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی ایک ریگولر شیڈیول واک کا ضرور بنانا پڑے گا. اور سر اس کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے؟ ریکمنڈیشنز تو اتنی آسان ہے کہ ہر آدمی فالو کر سکتا ہے. فار ایگزامپل آدھے گھنٹے سے 45 منٹس کی ریگولر واک ڈیلی کافی ہے. لیکن ہم اکثر لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے آدھا گھنٹہ صبح اور آدھا گھنٹہ شام کی اگر روٹین بنا لیں کہ 60 منٹ کی واک جو ہے تو اس سے ہمیں جو ڈیزائرڈ ٹارگیٹ ہے وہ اچیو ہو جاتا ہے. سر یہ 60 منٹ کی واک آپ نے بتایا، ایون دین 30 منٹس کی اگر ہم اسے ڈیوائڈ کرتے ہیں آپ نے جیسا بتایا، تو سر کیا یہ برسک واک ضروری ہے یا جس طرح ہم ٹہل کے چل رہے ہیں یا آرام سے چل رہے ہیں؟ تو یہ تھوڑا سا ڈیفائن ایک دفعہ کر دیجیے. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور میری ان سے گزارش یہ ہوتی ہے کہ آپ شروع تو کریں. ونس یو اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ تو وہ 30 منٹ میں ود دا پیسج آف ٹائم کچھ دنوں کے بعد آدمی کا دل اتنا لگ جاتا ہے کہ اسے خود ہی برسک واک کرنے کی خواہش پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ شروع کے دنوں میں ہی ہے کہ بندے اس طرح کی مختلف قسم کی توضیحات پیش کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، ٹائم کیسے نکلے گا. ونس یو اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ تو بلیو می اس کا اتنا پازیٹیو ایفیکٹ ہے انسانوں کی سائیکالوجی کے اوپر بھی اور صحت کے اوپر بھی، بالکل بالکل، کہ لوگ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیں گے. ایسے ہی تو ہلکی سی برسک واک ہونی چاہیے جو بندے کی کیپیسٹی کے اندر ہو. اپنے آپ کو اپنے حیثیت سے زیادہ تیز بھاگنے کی یا بہت زیادہ دوڑ لگانے کی ضرورت نہیں. اسپیشلی ایلڈرلی لوگ جو ہیں نی جوائنٹس کے جن کے پرابلم ہیں انہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ جاگنگ کریں یا فاسٹ رننگ کریں. جو کر سکتا ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے. آئیڈیا ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے اور اس فزیکل ایکٹیویٹی میں
جو ہم لاسٹ ٹائم بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ 6000 سٹیپس یعنی 6000 قدم روز کے چلنے سے ہارٹ کی ڈیزیزز جو ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہیں. صحیح سر بات ہو رہی تھی کارنری آرٹری ڈیزیز کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ بیچ میں بہت ساری تفصیلات آئیں جن کو آپ نے، بہت ساری کوئریز تھی میری اور لوگوں کی جن کو آپ نے ایڈریس کیا، اور وہ بڑا اچھا ہوا، یہ ضروری بھی تھی ایڈریس ہونا. کچھ سمٹمس بھی ہمیں بتائے کارنری آرٹری ڈیزیز کے، سینے کا درد ہوتا ہے. ان کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور سمٹمس بھی ہمیں محسوس ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہے، اور کچھ لوگوں میں سینے کا درد ہوتا ہی نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ ڈائبٹیز والے پیشنٹس ہیں، اکثر ان میں چیسٹ پین نہیں ہوتی. صحیح. تو اس کے ملتے جلتے پھر علامتیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ایک دم سانس میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، لوگ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سینہ بہت بوجھل ہو گیا اور سانس لینا دشوار ہو گیا. صحیح. اور جیسے میں نے کہا کہ ٹھنڈے پسینے آنے، بے حد گھبراہٹ ہونی شروع ہو جائے. جی. اور ایک دم کچھ لوگوں کو فیل ہوگا کہ جیسے جسم میں سے جان جو ہے نا وہ بہت کم ہو گئی ہے، طاقت جو ہے کمی آ گئی ہے. تو یہ سڈن جو فیلنگ ہے کہ چلتے چلتے آدمی یہ محسوس کرے کہ اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو رہے ہیں، بازو بہت بھاری ہو گئے ہیں اور چلنا پھرنا دشوار ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ، جو کہ زیادہ تر کیسز میں ہارٹ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. جی. تو سر اگر یہ سمٹمس محسوس ہوں تو ہمیں یقیناً کارڈیالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. تو سر وہ کارڈیالوجسٹ ہمیں کچھ سجیسٹ کرے گا کہ کس طرح سے وہ ٹریٹمنٹ اس کا کرے گا، یا وہ ڈائگنوسس کے لیے کچھ چیزیں سجیسٹ کرے گا؟ تو سر اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ کیجیے. بالکل. ایک تو کارنری آرٹری ڈیزیز کا جیسے میں نے بتایا نا، ظاہر ہونے کا طریقہ جو ہے وہ انجائنا کی پین ہے. جی. لیکن ہمارے ہاں بہت سارے ایسے مریض بھی ہیں جو انجائنا کی پین کی بجائے ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتے ہیں. انہیں پہلے پتہ ہی نہیں چلتا، آل آف اے سڈن ان کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. ہارٹ اٹیک سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو خون کی نالی ہے اس کے اندر مکمل رکاوٹ آ گئی اچانک بلڈ کلاٹ بننے کی وجہ سے. جی. اور اس سے ہارٹ کو ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں بڑی، ایک جو اس کی ابتدائی علامت آپ سمجھ لیں، اور دوسری اس کی ایڈوانسڈ فارم ہے. ابتدائی علامت تو آپ کو وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو کی جو موجودگی ہے بیماری وہ ظاہر کرتی ہے مختلف طریقوں سے. کہ ایک عام آدمی جو پہلے بہت اچھی زندگی گزارا تھا، اچانک اسے محسوس ہوا کہ سیڑھیاں چڑھنی مشکل ہو گئیں، یا تیز چلنا مشکل ہو گیا، یا کھانا کھا کے چلنا مشکل ہو گیا. تو یہ ساری علامتیں جو ہے نا یہ ارلی سٹیج کی بیماری کی ہیں، جس کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ ٹائم لے کے کسی اپنے فزیشین سے مل لیں. صحیح. تاکہ وہ آگے سے پھر مزید جو ٹیسٹ ہیں وہ ایڈوائز کر سکے. دوسری اس کی انتہائی شدید حالت ہے جس کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. وہ اگر شروع والی چیزیں اگنور ہو گئی ہیں یا فار سم ریزن بندے کو نہیں محسوس ہوئی، تو وہ اس صورت میں آپ کو ایمرجنسی جانا پڑے گا. تو اگر شدید دل کا درد ہوا ہے جس کے ساتھ آدمی بالکل چلنے پھرنے سے عاری ہو گیا، تو وہ مریض جو ہے اس کو امیڈیٹلی ایمرجنسی میں جانا چاہیے. اور پھر ایمرجنسی ہاسپٹلس کی ہمارے جتنی بھی ہے، وہاں جتنے سرکاری ہمارے بڑے اسپتال ہیں، دے آر ویل اکوپڈ ٹو ڈائگنوز. وہاں ECG کی مشینیں موجود ہیں، وہاں بلڈ ٹیسٹ کی فیسلٹی موجود ہے. تو ہارٹ اٹیک کا ڈائگنوسس تو ایمرجنسی ہے. صحیح. لیکن کارنری آرٹری ڈیزیز اپنی شروع کی حالت میں جب ابھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، اس کے لیے ڈائگنوز کرنے کے لیے آپ کو کسی ایک فزیشین سے ٹائم لے کے ملاقات کریں، تاکہ وہ آپ کی ECG اور باقی ٹیسٹ وغیرہ کروائیں اور اس سے پتہ چلے کہ بیماری ہے یا نہیں ہے اور کس سے شدت کی ہے. یہ دونوں چیزوں کا پتہ لگانا ضروری ہے. جی سر، ہارٹ اٹیک کے حوالے سے میں سوچ رہی تھی کہ آپ نے بتایا کہ شدت اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ درد ایسا ہوتا ہے جو ان اوائڈیبل ہوتا ہے. آپ کو اتنی شدت کا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. تو سر بعض اوقات ہمارا ہاسپٹل سے فاصلہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ راستے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، ایون دین کے بعض اوقات ٹریفک ہوتی ہے. تو راستے میں کیا ہمیں ایسی چیز کوئی دوائی لینی چاہیے، یا کیا ہمیں کرنا چاہیے جس سے ہم اس ہارٹ اٹیک کی شدت کو کم کر سکیں؟ یہ تو ایڈوائز کرنا مناسب نہیں ہوگا کہ آدمی سیلف میڈیکیشن کرے. صحیح. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ لوگ جو دل کے باقاعدہ ڈائگنوز پیشنٹس ہیں، اگر انہیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا اس کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو تمام ڈاکٹر جو ہیں وہ نسخے میں ایک گولی لکھتے ہیں اینجیسڈ کی. جی. وہ اینجیسڈ کی 5 ملی گرام کی گولی جو ہے نا وہ ایڈوائز کیا ہوتا ہے ہر پیشنٹ کو کہ ان کیس آف دس ایمرجنسی آپ فوراً اسے زبان کے نیچے رکھ لیں. ٹھیک. تو اس کا ایک بہت بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ وہ ٹائم جس دوران انہوں نے پہنچنا ہے اس وقت کے دوران اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے. جی.
ویسے ہماری ایڈوائس یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک کی اگر آپ کو شک ہونا شروع ہو تو اس کے لیے 1112 کی سروس جو ہے اسے یوز کریں. ایک تو وہ ایمبولینس سروس جو ہے اس کو راستہ تلاش کرنے میں دے آر ویل کنیکٹڈ، ان کا سینٹرلائز سسٹم ہے، تو چانسز کم ہے کہ وہ ٹریفک میں ادھر ادھر بلاک ہوں گے. دوسرا ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر جو پیرامیڈکس ہیں وہ ابتدائی تشخیص کر سکتے ہیں، اینڈ دے کین ٹیک دا نیسیسری میئرز کہ فوری طور پہ کیا تدابیر اختیار کرنی. جی سر بالکل صحیح. تو سر جب ہم بات کر رہے تھے کورونری آرٹری ڈیزیز میں بلاکیج آ جاتی ہے اور جو ہے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا، تو سر یہ بلاکیج کس چیز سے بنتی ہے، کیوں ہو جاتی ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا پانی کے پائپ ہیں، ان کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رسٹنگ ہو جاتی ہے. اٹس اے ویری سملر تھنگ. انسانی جو شریانے ہیں ان کے اندر بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سرفیس جو ہے وہ اسموتھ نہیں رہتی، اور وہ گریجولی اس کے اوپر کولیسٹرول جمنا شروع ہو جاتا ہے. تو ابتدائی اسٹیج کے اوپر تو صرف کولیسٹرول ہوتا ہے، وہ وہاں پہ جمنا شروع ہوگا، اور اس سے اس کے اندر جو جتنی مقدار میں بلڈ گزرنا چاہیے وہ نہیں گزرے گا، کیونکہ وہ نیرو ہو جاتی ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کولیسٹرول کے اوپر کیلشیم جمنی شروع ہو جاتی ہے، تو اس سے یہ بلڈ ویسل جو ہیں، یہ ساری شریانیں سخت ہو کے ان کے سائز میں بھی کمی ہو جاتی ہے، نیرو ہو جاتی ہیں، اور اس کے اندر جو بلڈ کا فلو ہے وہ اسموتھ نہیں رہتا. تو اسموتھ فلو نہ ہو، جہاں پہ بھی ٹربولینس ہوگی اور جو اس کا فلو ہے وہ ایک ہموار طریقے سے اگر نہیں جا رہا، اس کے اندر مختلف قسم کی جو ہے وہ ٹربولینس آ رہی ہے، تو وہاں پہ بلڈ کلاٹ بننے کا امکان بڑھ جاتا ہے. تو دس از ہاؤ یہ سارا ہارٹ اٹیک کا جو پروسیس ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے. تو سر یہ جو ہے آپ نے بتایا کہ کولیسٹرول ہے، اکثر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یا تو بہت ہم ایسی چیزیں کھاتے ہیں جس کی وجہ سے کولیسٹرول کی ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے، جس میں چکنائی وغیرہ ہے، نہاری پائے، اس قسم کی چیزیں، یا بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ کولیسٹرول کی کچھ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں نا ان ڈائٹ کے علاوہ، جس طرح آپ نے ذکر کیا. تو کیا کوئی بیماریاں بھی ایسی ہیں جو کولیسٹرول کو بلڈ کرتی ہیں جسم میں؟ تو ہمیں کس طرح اپنا علاج کروانا ہے، کتنے عرصے بعد ٹیسٹ کروانے، اور کس ایج گروپ میں زیادہ یہ بیماری پائی جاتی ہے کولیسٹرول کی؟ دیکھیں کولیسٹرول کی مقدار کا جسم میں زیادہ ہونا جو ہے، اس کی دو بڑی وجہ ہیں. ایک تو ہے پیدائشی طور پہ کچھ لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے، ان کی تعداد بہت کم ہے، ان کو یہ بیماری بہت بچپن میں ہو جاتی ہے، اور وہ بڑی خطرناک شکل میں ہوتی ہے. تو جو پیدائشی طور پہ کولیسٹرول کا زیادہ ہونا ایک انتہائی خطرناک سیپریٹ ڈیزیز اینٹی ہے. اس کے بعد ایک بڑی تعداد جو زیادہ تر لوگ جو اس کا شکار ہوتے ہیں، ان لوگوں کی ہے جو جن کے اندر ایک ٹینڈنسی پائی جاتی ہے زیادہ کولیسٹرول بنانے کی، لیکن وہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ان کا لائف سٹائل بھی غلط ہو. اگر طرز حیات نارمل ہے اور بندہ غیر ضروری کھاتا نہیں ہے، ریگولر ایکسرسائز کرتا ہے، تو اس کے اندر وہ پھر کولیسٹرول نہیں بڑھے گا. لیکن جیسے ہی یہ لوگ لاپرواہی شروع کریں گے اور لائف سٹائل کے اندر آرام پسندی اور ایکسرسائز کی کمی آئے گی، تو پھر گریجولی کولیسٹرول بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک چیز اور یاد رکھیں کہ کولیسٹرول ایک ریزن ہے، اس کے علاوہ کورونری آرٹری ڈیزیز کی بڑی ریزنز ہائی بلڈ پریشر ہے، اسموکنگ ہے، اور ڈائبٹیز ہے. شوگر اٹ سیلف جو ہے وہ کورونری آرٹری ڈیزیز پیدا کرتی ہے. شوگر جو ہے پورے جسم کی شریانوں کو متاثر کرتی ہے اور ہر جگہ کولیسٹرول جمنے کے عمل کو تیز کر دیتی ہے. اس لیے اگر فیملی کے اندر ڈائبٹیز پائی جاتی ہے تو اٹس آلویز گڈ پریکٹس کہ بندہ خود ہی اس کے لیے اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروا لے. اسی طرح اگر فیملی میں ہارٹ ڈیزیزز، ہارٹ اٹیک وغیرہ کی بھی ہے ہسٹری، تو بھی جیسے ہی سمٹمز ہوں فوری طور پہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لینا چاہیے. اور اگر نہ بھی ہوں تو جیسے 40s کی ایج کو بندہ ٹچ کرتا ہے تو ایک دفعہ ایک ڈیٹیل چیک اپ جو ہے وہ کروا لینے میں کوئی برائی نہیں ہے. صحیح. تو یہ 4-5 چیزیں جو نا ان کے اوپر ہم نے نظر رکھنی ہوتی ہے کہ بلڈ پریشر نارمل رہے، بلڈ شوگر نارمل ہو، خون میں کولیسٹرول کی مقدار نہ بڑھے، اور اسموکنگ نہ آدمی کرے. صحیح. اس کے بعد پھر جو بات بار بار ہم ریپیٹ کرتے ہیں، ایکٹیو لائف سٹائل، ایکسرسائز، واکنگ. کیا سر یہ جو بلڈ پریشر ہے اور ڈائبٹیز ہے، ہم ایکسرسائز کے ذریعے کم کر سکتے ہیں، اپنے لائف سٹائل کے ذریعے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں؟
جی بالکل بنا سکتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ ایکچولی پریونٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ لائف سٹائل کی چینج بہت ارلی ایج سے سٹارٹ کریں اور پھر اسے کنٹینیو رکھیں. اس میں یہ نہ ہو کہ 6 مہینے کے لیے آدمی ایک ہیلتھی لائف سٹائل اختیار کرے اور 2 مہینے بالکل ہی سب چیزیں جو ہے وہ ترک کر دیں. ایک کنسسٹنٹ طرز عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور یہ اگر کوئی بھی، جیسے فار ایگزامپل ہمارے ہاں زیادہ تر ڈائبٹیز ان لوگوں کو ہوتی ہے جس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں، جو بنیادی طور پہ 40 سال کی عمر کے بعد ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے. اور اس کو آپ بالکل اوائڈ کر سکتے ہیں بائی کیپنگ یور باڈی ویٹ، جو اپنا وزن جو ہے وہ مناسب حد تک رکھنے میں، اور دوسرا خوراک کے اندر پرہیز کرنے سے. تو یہ دونوں بیماریاں، بلڈ پریشر بھی اور ڈائبٹیز بھی، یہ بیسیکلی کافی حد تک ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. اچھا سر، ایک جو متھ پائی جاتی ہے، یا اس میں کتنی حد تک صداقت ہے، کہا جاتا ہے کہ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں ان کو اگر ہارٹ اٹیک ارلی ایج میں ہو جائے تو وہ اس کو بیئر نہیں کر سکتے، نارملی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو سر کیا اس میں کچھ صداقت ہے یا ایک صرف متھ ہے؟ جی اس میں تھوڑی سی صداقت ہے. جی وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ جب کسی ایک روٹ سے کسی ایک شریان میں جب نیروئنگ ہوتی ہے تو نیچرلی اور آلٹرنیٹ روٹس جو ہے نا وہ ڈیولپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جن کو ہم کولیٹرلز کہتے ہیں. جی یہ کولیٹرلز جو ہے نا یہ عمر کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کے ساتھ ود دا پیسج آف ٹائم بلڈ ہوتے ہیں. تو اگر کوئی نوجوان ایسا ہے جس میں ابھی بہت ساری کولیٹرلز نہیں بنی، تو اس کے اندر اگر کوئی مین آرٹری بند ہو جائے تو وہ بہت بڑا نقصان کرے گی، کیونکہ اس کے اور آلٹرنیٹ روٹس ابھی ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے. تو کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہمارے نوجوان جو ہیں سننے والے اور جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو زیادہ احتیاط کرنی ہوگی کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم چکنائی کا استعمال زیادہ اپنی خوراک میں کر رہے ہیں تو اگر وہ اس مرض کا شکار ہوتے ہیں تو انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، سمٹم بھی بہت کم آئیں گے، اور وہ اگر اس کا شکار ہوتے ہیں تو بچنے کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں ان کے. ہارٹ اٹیک زیادہ سویئر ہو جاتا ہے. سر کارنری آرٹری کے حوالے سے ہی ہم بات کر رہے تھے، ڈیزیز کے حوالے سے. تو سر اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی، اگر یہ ڈیزیز ہو جاتا ہے کسی کو تو اس کا ٹریٹمنٹ کس طرح سے ممکن ہے؟ کیا علاج کی فیسلٹیز ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیں، اس کے علاج سے پہلے اس کی بیماری کی شدت جو ہے وہ اس کو ڈٹرمن کرنا ضروری ہے. اس کے لیے اینجیوگرافی ہے. تو سب سے پہلے تو جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں، جب بھی انہیں ای سی جی میں ایسی علامتیں ملیں یا ہسٹری بڑی اسٹرانگ ہو، تو جنرلی وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ کورنری اینجیوگرافی ہو جائے. اینجیوگرافی سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی سیویرٹی ہے. جب وہ سیویرٹی کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اکثر ڈاکٹرز جو ہیں وہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اس کا بہتر طریقہ علاج کیا ہوگا. تو ہمارے جتنے سننے والے ہیں ان کو یہ جاننا چاہیے کہ عام طور پہ ایک جنرل کانسیپٹ آج کل یہ پایا جاتا ہے کہ جس کو بھی کورنری آرٹری ڈیزیز اسے فوراً اسٹینٹ ڈال دیں یا اسے فوراً بائی پاس کرا دیں. جبکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ فیصلہ کرنا. اس کے لیے مریض کی اوور آل حالت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اس کی بیماری کی شدت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور پھر جو اس کی شریانوں کے اندر کس جگہ پہ تنگی ہے اس کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. یہ سب چیزیں بڑی کمپلیکس ہیں جس کا فیصلہ ظاہر ہے ڈاکٹرز کی ٹیم مل کے کرتی ہے. 3 طریقے ہیں اس کے علاج کے. میڈیسنز نمبر 1، نمبر 2 جو جس کو ہم اسٹینٹنگ کہتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ بائی پاس سرجری ہے. اب کس مریض کو کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے یہ اس کا فیصلہ ظاہر ہے کارڈیولوجسٹ اپنے باقی ممبرس کے ساتھ مل کے ہی کریں. اور کچھ لوگوں میں ایک سے زیادہ کمبائن کرنے پڑ جاتے ہیں، یعنی میڈیسن کے ساتھ اسٹینٹنگ بھی کرنی پڑ جاتی ہے. کچھ کے اندر میڈیسن تو دینی ہے، ساتھ بائی پاس کرنا پڑ جاتا ہے. تو سر کیا بائی پاس اگر ہم طریقہ علاج کی طرف جاتے ہیں، آپ نے کہا کہ پہلے تو ہم چیک کرتے ہیں اینجیوگرافی کے تھرو، اگر اینجیوگرافی نہیں ہمیں لگتا کہ اینجیوگرافی کے یا اسٹنٹ ڈالنے کے اینجیوپلاسٹی کے ذریعے مسائل نہیں حل ہو سکتے، پھر ہم بائی پاس کی طرف جاتے ہیں. تو سر یہ جو بائی پاس کا طریقہ کار ہے یہ کتنا سیف ہے؟ لوگ بہت ڈرتے ہیں اس سے، تو یہ کتنا سیف طریقہ کار ہے؟ اس کے اندر بڑی مکسڈ قسم کی ریئیکشنز ہیں سوسائٹی میں. جنرل تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید لوگ اس سے بہت خوفزدہ ہوں گے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں بہت زیادہ پریشرائز بھی کرتے ہیں کہ جی ہمارا بائی پاس جلدی کر دیں، یا اگر کسی کو
ایڈوائز نہیں بھی ہوا تو وہ پوچھتے ہیں آگے کہ جی اس کو بائی پاس کی ضرورت تو نہیں ہے. تو یہ کانسیپٹ جو ہے نا اوور دا ایئرس کافی چینج ہوا ہے. لوگوں کا خوف میں بھی کمی ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ غلط فہمیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. جی بائی پاس جو ہے یہ جتنی بھی ماڈرن میڈیسن ہے اس کے اندر ون آف ویری ایڈوانسڈ فارمز آف ٹریٹمنٹ. جی جی جتنے بھی ہم سمجھتے ہیں نا کہ آج تک جتنی ترقی ہوئی ہے اس میں سے ایک بہت بڑی جو اس کی مثال ہے وہ بائی پاس سرجری ہے. صحیح. ماڈرن میڈیسن کی سمجھیں کہ کلائمیکس جہاں پہ آتی ہے اس میں سے ایک ہے. سر آپ تو سرجن ہیں اور کارڈک سرجن ہیں, اور ماشاءاللہ پاکستان میں آپ جیسا سرجن جو میں نے سنا اور جو ہم نے دیکھا بھی کہ آپ جیسے سرجن شاید بہت کم پائے جاتے ہوں. آپ ایک منفرد مقام رکھتے ہیں سرجری میں اور ماشاءاللہ بہت زیادہ آپ کے آپریشنز کامیاب ہوتے ہیں. تو سر کتنے لوگ جو ہیں یہ جب بائی پاس کرواتے ہیں تو کتنے % تعداد ہوتی ہے جن کی جو ہے سرجری کامیاب ہو جاتی ہے؟ دیکھیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ اوور دا ایئرز اس میں اتنی زیادہ چینج آئی ہے کہ جو روٹین کی سرجری ہے وہ اب اتنی خطرناک نہیں رہی. صحیح. ایک زمانہ تھا جب ہم لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ اس کے اندر ایک نارمل آدمی جس کو صرف کورنری آرٹری ڈیزیز اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس میں خدا نخواستہ آپریشن سے جان بر نہ ہونے کے 3% امکان ہے, یعنی 3% کے قریب لوگ جو ہیں وہ سروائیو نہیں کرتے. لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ماڈرن میڈیسنز آنے کی وجہ سے, مشینیں نہیں آنے کی وجہ سے اور ٹریننگ بہتر ہونے کی وجہ سے یہ 1% سے بھی کم پہ چلا گیا ہے. صحیح. البتہ ہوا یہ ہے کہ اوور دا ایئرس چونکہ کارڈیالوجی میں بہت زیادہ ترقی ہوئی اور اس کی وجہ سے بہت سارے مریضوں کو جن کو پہلے بائی پاس کرنا پڑتا تھا اب نہیں کرنا پڑتا. ان کو اسٹینٹنگ سے ہی ان کی نالیاں کھل جاتی ہیں. تو بغیر آپریشن کے, اتنے بڑے آپریشن کے اگر اسٹینٹ کسی کو ڈالنے سے ٹھیک ہو سکے تو اٹس اے ویری گڈ تھنگ. اس کے نتیجے میں اب ایک دفعہ پھر بائی پاس سرجری زیادہ چیلنجنگ اس لیے ہو گئی کہ اب زیادہ کمپلیکس مریض آنے شروع ہو گئے. اچھا. اور اس وجہ سے ان کا رسک جو ہے وہ یقیناً زیادہ ہوتا ہے جی کمپیئر ٹو روٹین سرجری. جی 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 جی. سر ایک اور چیز یہ جو ہم نے بات کی سٹنٹ کے حوالے سے, آپ سر سٹنٹ کے بارے میں بھی لوگ بڑے خائف ہیں آج کل پاکستان میں. بڑی رومرز ایک افواہیں پھیل رہی ہیں کہ سٹنٹ اس قسم کے پائے جاتے ہیں. کوئی پیسوں کی بھی افواہ ہے کہ یہ بہت سستے باہر سے خریدے جاتے ہیں اور جب پیشنٹ تک پہنچتے ہیں تو اس کی جو ہے بہت زیادہ اماؤنٹ ہوتی ہے, ہیوی اماؤنٹ اسے پے کرنی پڑتی ہے. اور یہ جو ہیں ان میں کتنی قسم کے سٹنٹ پائے جاتے ہیں اور کس پیشنٹ کو کون سا سٹنٹ لینا چاہیے, یہ کس طرح ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے اسکینڈلز جب مطلب اچھالے جاتے ہیں تو اس کی پیچھے حقائق بہت کم ہوتے ہیں. زیادہ تر اس میں سنسنی خیزی کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے. تو سٹینٹس جو ہیں یہ ایک انتہائی ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی ہے. ایک چیز تو پہلے ہمیں یہ رکھنا چاہیے کہ ذہن میں کہ جتنے بھی سٹینٹس ہیں یہ سارے کے سارے باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں. ان میں ایسا کوئی سٹینٹ نہیں ہے جو کہ پاکستان میں بنتا ہو. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنے ہمارے سرکاری ہاسپٹل ہیں, اسپیشلی جتنے کارڈک سینٹرز ہیں, ان میں لوگوں کو بالکل بے خوف و خطر جا کے اپنا علاج کروانا چاہیے. اس لیے کہ ان کے اندر جو سٹینٹ یوز ہوتے ہیں وہ اتنی ساری کوالٹی چیکس میں سے گزرے ہوتے ہیں کہ اس کا خراب ہونا یا اس کا ناقابل استعمال ہونا ناممکن ہے. صحیح. تو اس لیے ہمارا اس معاملے میں بالکل کلیئر لوگوں کے لیے گزارش ہے کہ قطعاً سرکاری بڑے ہاسپٹل جو ہیں ان سے نہ گھبرائیں اور کوشش کریں کہ ہمیشہ کسی بڑے سینٹر سے ہی اپنا علاج جو ہے وہ کروائیں, کیونکہ وہاں پہ کوالٹی چیکس جو ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہیں. باقی ان کی جو پرائسز ہیں وہ فلکچویٹ کرتی ہیں ان کی انٹرنیشنل پرائس سے, چونکہ ہم خود نہیں بنا رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کریں گے کہ ڈالر کی کیا قیمت ہے. لیکن پنجاب گورنمنٹ میں ہمیں چونکہ سینٹرلائز پرچیز ہے, سارے سینٹرز کے لیے اکٹھے خریدتے ہیں, تو اس لیے ان کی پرائسز بہت نیچے آ چکی ہیں, جو کہ بڑی آسانی سے افورڈیبل رینج کے اندر ہیں.
اور وہ سارے کے سارے اسٹینٹس جو ہیں وہ امریکن سرٹیفائڈ ہیں, FDA جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اپرووڈ ہیں, اس لیے اس کے اندر کسی کو کسی شک و شبہ میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سر RIC میں بھی اسٹنٹ ڈالنے کی اور بائی پاس کی سہولت موجود ہے, تو سر کیا یہ ہیلتھ کارڈ یا ہیلتھ انشورنس کارڈ جو حکومت کی طرف سے اسکیم دی گئی ہے اس کے ذریعے بھی ہم اویل کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے کیا شرائط ہیں ہیلتھ کارڈ کے لیے؟ دیکھیے آنے والے کچھ مہینوں کے اندر یہ 100% سرکاری اسپتالوں میں علاج جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ پہ چلا جائے گا جی, اور ہم پچھلے 3 سال سے آلریڈی ہیلتھ کارڈ کے اوپر لوگوں کا علاج کر رہے ہیں, اور لاسٹ 1 ایئر سے تو ہم آن پرائیورٹی ہیلتھ کارڈ کے اوپر کر رہے ہیں. صحیح, کیونکہ یہ ایک انتہائی خوبصورت اسکیم ہے. جی, یہ بالکل سمجھیں کہ ترقی یافتہ ملکوں کی ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں. جس طرح کا سسٹم UK میں یا USA میں اس سے ملتا جلتا یہ نظام ہے جو اب پاکستان میں آ رہا ہے. تو ہمارے ہاں ہیلتھ کارڈ کے مریضوں کو بائی پاس اور اسٹینٹ کی ساری فیسلٹیز موجود ہیں. صحیح, صرف ایک چیز ہمیں لوگوں کو سے گزارش میں بار بار کرنی پڑتی ہے کہ چونکہ نمبر آف پیشنٹس بہت زیادہ ہیں, جی, تو اس لیے چاہے آدمی ہیلتھ کارڈ پہ ہو یا وداؤٹ ہیلتھ کارڈ ہو, ہمیں اس سے ہم قطعاً ان دونوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے. جس کی بیماری کی سیویرٹی زیادہ ہے اس کو ہم پرائیورٹی دیتے ہیں. صحیح, اور آنے والے دنوں میں جب سب کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا تو یہ تو ویسے ہی تفریق ختم ہو جائے گی. ٹھیک سر, جب ہم سرجری کی یا بائی پاس کی کوئی بات کر رہے ہیں کارڈک سرجری کی, تو سر کیا ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کو میٹ کر رہے ہیں پاکستان میں؟ اور RIC کی خصوصاً میں بات کروں تو کیا ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈس میٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اٹس اے کائنڈ آف مطلب اس کو میں خوشخبری کہوں گا اپنے لوگوں کے لیے, جی, کہ کارڈیولوجی کارڈک سرجری ایسے شعبوں میں سے ہے جس میں ہم نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے بالکل قریب ہیں. جی, اس کی جیسے لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا بہت ساری ریزنز ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہم یوز کر رہے ہیں, جو مشینیں استعمال ہوتی ہیں, جو گیجٹس استعمال ہوتی ہیں, جو ڈسپوزیبلز ہیں, یہ ساری کی ساری انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہیں. جی, چونکہ اس کے اندر اس سے نیچے کا سٹینڈرڈ ہوتا ہی نہیں ہے, تو اس لیے یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ اس کے اوپر کمپرومائز ہو. جی, دوسرا اس میں یہ ہوگا کہ بیشتر جتنے ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان کا ایک ریگرس ٹریننگ سسٹم ہے. جی, اس میں سے نکل کے لوگ انڈیپینڈنٹ آپریٹرز بنتے ہیں. جی, اور اس کے اوپر بڑی سخت نظر ہے ہمارے اپنے پروفیشن کے لوگوں کی بھی, اور باقی بھی گورنمنٹ کی بھی, اور ریگولیٹری ادارے جو ہیں ان کی بھی. جی, جی, ان سارے شعبوں میں ہمارا کوالٹی کنٹرول کا جو نظام ہے نا, جسے کلینکل آڈٹ کہتے ہیں, وہ کافی سخت ہے. صحیح, لہٰذا اس میں تو تسلی رکھیں کہ ہمارا جو سٹینڈرڈ ہے وہ مورلیس وہی ہے جو باقی انٹرنیشنل کنٹریز کے اندر موجود ہے. صحیح, صحیح, سینٹر ٹو سینٹر ویریشن تھوڑی آتی ہے, ٹائم ٹو ٹائم کبھی تھوڑا سا معیار کسی جگہ بڑھ جاتا ہے, کسی جگہ کم ہو جاتا ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انوائرمنٹ کا اس وقت کیا تھا. اور سر اگر میں یہ کہوں سرجن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, ویری کرتا ہے کہ آپ جس کے ساتھ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں, کیا یہ بھی ہم اس کو بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں انڈیویجول کے ساتھ؟ دیکھیں ایز اے ہیومن بینگ سارے لوگ ہر کام میں ماہر نہیں ہیں. جی, کچھ لوگوں کو کوئی ایک آپریشن ان کی اسپیشلٹی ہوتی ہے, کسی کے زیادہ دلچسپی کسی اور آپریشن میں ہوتی ہے, تو اس لحاظ سے ایک طرح کی سپر اسپیشلٹیز بن جاتی ہیں. صحیح, کہ یہ آدمی فار ایگزامپل ایکو کرنے میں ماہر ہے, یہ اینجیوگرافی میں ماہر ہے, یہ اسٹینٹنگ میں ماہر ہے, یہ پیریفرل آرٹریز کی اسٹینٹنگ میں ماہر ہے, یہ آدمی بائی پاس سرجری کا ایکسپرٹ ہے, اور یہ ویلو سرجری کا ایکسپرٹ ہے. اس طرح سے تھوڑا تھوڑا فرق تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. صحیح. تو سر جب ہم سرجری کی بات کرتے ہیں بائی پاس سرجری, کیا یہ اوپن ہارٹ سرجری اور بائی پاس ایک چیز ہے؟ یہ ٹرمینالوجی اکثر استعمال ہوتی ہے, لیکن شاید مجھے اس کے بارے میں زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے میرے سامعین کو بھی نہ ہو اس بارے میں. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ سرجری کے دوران ہم دل سینے سے باہر نکال لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر آپریشن کرنے کے بعد دوبارہ اندر لگا دیتے ہیں. سر اکثر یہ گوگل, یوٹیوب, یہ جو چیزیں نا سر لوگوں میں جہاں انہوں نے اویئرنیس کریٹ کی نا, تو وہاں ایسی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈس انفارمیشن بھی پھیلاتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ میں ایک بات سب کو بتا دوں کہ سوائے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے, دل کی تبدیلی کے آپریشن کے, کسی اور آپریشن میں دل سینے سے باہر نہیں نکالا جاتا. اچھا, صحیح. ایک تو چیز یہ یاد رکھیں. جی. دوسرا, شروع دن سے ہی یہ ہوا کہ وہ تمام آپریشنز جو ذرا بڑی نوعیت کے تھے, جی, ان کو شروع سے ہی لفظ یوز کرنا شروع کر دیا اوپن ہارٹ سرجری. جیسے فار ایگزامپل کسی کا ویلو چینج کرنا ہے تو دل کو کھول کے اندر سے کریں گے,
یا کسی کی پیدائشی طور پہ کوئی بیماری ہے تو اس کو کرنے کے لیے تو اوپن ہارٹ سرجری جو تھی وہ لفظ اس کے لیے یوز ہوتا تھا. یہ جو کارنری آرٹری کی سرجری ہے, بائی پاس سرجری جو اس میں دل کو اندر سے تو نہیں کھولتے ہم, یہ تو اس کی سرفیس کے اوپر ہی ہے سارا کچھ. لیکن چونکہ اس میں بھی اکثر ہارٹ لنگ مشین یا کارڈیوپلمونری بائی پاس کا استعمال ہوتا ہے, اور چونکہ یہ بڑا آپریشن ہے تو اسی لیے اس کو بھی ایک عام زبان میں اوپن ہارٹ سرجری ہی کہا جاتا ہے. بائی پاسی طریقہ علاج آپ نے بتایا سیف بھی ہے, کسی نے یہ اویل بھی کر لیا, اس نے سرجری کروا بھی لی, اس کے بعد سر کیا اس کو احتیاط کرنی ہوگی, کیا پروسیجر ہوگا اس کا؟ دیکھیں جو ہے نا ہارٹ کی آپریشنز یا اسٹینٹ جو ہے, یہ ایک چیز میں بڑی واضح بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو, اس کو ریئلائز کرنا چاہیے. یہ آپ کو ایک موقع فراہم کرتے ہیں اپنی زندگی کو ری آرگنائز کرنے کا. صحیح. یہ بیماری کی ٹینڈنسی جو ہے, یعنی بیماری پیدا ہونے کا عمل جو ہے, یہ آپ کے جسم میں شروع دن سے موجود ہے, وہ موجود رہتا ہے. صحیح. جب ہم کسی کو اسٹینٹ ڈال دیتے ہیں یا اس کا بائی پاس کر دیتے ہیں تو اس وقت جو فوری طور پہ جو اس وقت جو پرابلم آ رہی تھی اس کا تو علاج ہو جاتا ہے. جی. لیکن اس بیماری کو آئندہ ہونے سے روکنا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, اور اگر آپ اپنے لائف سٹائل میں چینج نہیں کریں گے تو گریجولی جو علاج کیا اس کا بھی اثر آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. صحیح. اور کئی نالیوں کے اندر دوبارہ یہی پروسیس ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس کو ایک موقع غنیمت جانیں اور اپنے لائف سٹائل میں چینج کر کے اس کو مزید ہونے سے روکنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. سر اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ کی کیونکہ اوپن ہارٹ سرجری ہے, آپ نے وزن نہیں اٹھانا, آپ نے تیز واک نہیں کرنی, آپ نے بہت ساری احتیاطیں جو ہیں ہم پیشنٹ کے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, تو سر کیا کیا احتیاطیں ہیں؟ یہ بھی ایک طرح کی ڈس انفارمیشن ہے ہماری سوسائٹی میں. یہ غلط قسم کے جو کہتے ہیں نا رواج پڑھنے والی بات ہے. فیکٹ یہ ہے کہ دل کی جو علاج ہے سارا, چاہے وہ اسٹینٹنگ ہو یا اوپن ہارٹ سرجری ہو, اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ آدمی کلوز ٹو نارمل زندگی گزار سکے. جی. یعنی جو اس کی نارمل روٹین تھی اس کے اوپر واپس آ سکے. ورنہ اتنے بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, بندوں صرف دوائیوں کے اوپر بھی گزارا ہو سکتا ہے. جی. لہذا یہ جو وزن نہیں اٹھانا یا تیز واک نہیں کرنی, یہ بالکل غلط خیال ہے. جی. جتنی جلدی ہو سکے واپس ایکٹیو لائف سٹائل کی طرف آنا ضروری ہے. صحیح. یہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ آپریشن کے فوری بعد ہیلنگ کے پروسیس میں 4 سے 6 ہفتے لگتے ہیں. جی. تو وہ 4 سے 6 ہفتے ہم سختی سے ہدایت کرتے ہیں کہ ہیوی ویٹ نہ لفٹ کریں نہ پش کریں, اور اٹھتے بیٹھتے تھوڑا سا احتیاط کریں. جی. ایک دم سے بیڈ سے اٹھنا یا کرسی سے اٹھنا وہ مناسب نہیں ہے. جی. اور اسی طرح کسی چیز کو پل کرنا یا پش کرنا بھی غیر مناسب ہے. جی. تو یہ 4 to 6 ویکس ہیں ہیلنگ کے لیے. جی. ونس یہ پیریڈ گزر جائے اس کے بعد آدمی کو کوشش کر کے جتنی جلدی ہو سکے ایک ایکٹیو لائف سٹائل جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے, اور ساری نارمل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ شروع کرنی چاہیے. صحیح. سر اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے ہم نماز پڑھیں گے تو اب سجدہ نہیں ہم کر سکتے, کیا یہ ایگزیکٹلی یہ بالکل وہی ہے جو میں نے ابھی بتایا. یہ 4 سے 6 ہفتے کی احتیاط ہے بس. صحیح. عام طور پہ بیشتر لوگ جو ہیں 3 چوتھے ہفتے کے بعد اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ سجدہ بھی کر سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, ماشاء اللہ بہت آپ نے ڈیٹیل سے ہمارے سامعین کو ایڈریس کیا. سر ایک سوال جو رہ گیا میں پوچھنا چاہوں گی, لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ دل کی بیماریاں جو ہیں امراض کا بہت حد تک تعلق جو ہے وہ ٹینشن سے بھی ہے, تو سر اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ ایک ایسی دلچسپ چیز ہے جس کا بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے. جی. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ سٹریس اور ٹینشن کی حالت میں ہر آدمی کا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر میں اضافہ ہو جاتا ہے. جی. تو ہر بندہ یہ سوچنے میں حق بجانب ہے کہ شاید سٹریس کی وجہ سے یہ معاملات پیدا ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ کورنری آرٹری ڈیزیز میں سٹریس کا رول انڈائریکٹ ہے, ڈائریکٹلی اس کا رول اتنا نہیں ہے. صحیح. بلکہ اور سادہ لفظوں میں اگر میں بتاؤں تو یہ ہے کہ جو سٹریس کی وجہ سے آپ کی طرز حیات میں چینج آتی ہے وہ بیماری پیدا کرنے کا باعث ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک آدمی ہے جو کبھی کبھار اسموکنگ کرتا ہے, سٹریس کی حالت میں وہ بہت زیادہ اسموکنگ کرنی شروع کر دے گا, تو وہ ڈیزیز پیدا کرنے میں ایک وجہ ہوگی. لوگ اکثر سٹریس کی حالت میں غیر ضروری طور پہ کھانا شروع کر دیتے ہیں, ان کے وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے,
اور ایسی چیزیں کھانی شروع کر دیتے ہیں جو کہ ان کی صحت کے لیے مناسب نہیں ہے. اسی طرح بہت سارے جو جیسے سٹریس کی حالت میں لوگ کئی دفعہ چھوڑ دیتے ہیں ایکسرسائز اپنی. تو یہ ساری چیزیں جو سٹریس کی ہینڈلنگ کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز لوگ اختیار کرتے ہیں وہ ایک بڑی ریزن ہے ہارٹ اٹیک کی. صحیح. لیکن سٹریس اٹ سیلف بذات خود کر سکتی ہے ہارٹ اٹیک یعنی یہ ایک کنٹروورشل چیز ہے. سر آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کا بہت قیمتی ٹائم تھا, ہم نے اس میں سے آپ کا کافی ٹائم لیا, لیکن سر آپ کا آنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, ہمارے سامعین کو بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ ہماری بہت ساری ایسی کوئریز ہوتی ہیں جو ہم ڈاکٹر سے جا کے اتنا ٹائم لے کے کبھی بھی ڈسکس نہیں کر سکتے, کیونکہ ڈیفینیٹلی اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہر پیشنٹ کو وہ اتنی اچھی طرح باتیں سمجھا سکے. لیکن ہمارا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو ایک ہیوج تعداد ہے لوگوں کی جو آپ کو سن رہی ہوتی ہے اور آپ کی باتوں سے مستفید ہو رہی ہوتی ہے. تو سر اس کے لیے بہت شکریہ. بہت میں شاید جو بھی الفاظ آپ کے لیے کہوں گی یہ بہت کم ہوں گے کہ جب شکریہ ادا کروں گی تو یہ بہت کم پڑ جائیں گے جو آپ کام کر رہے ہیں. تو آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں لوگوں کی. سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ایسی چیز جو آپ ایڈوائس ہمارے لسنر کو کرنا چاہیں آخر میں. دیکھیں ایڈوائس ہماری بار بار وہی ہے کہ یہ 4 بڑی چیزیں ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں سے ماڈیفائی کرنی ہے. بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے, ڈائبٹیز اگر ہے تو اسے کنٹرول میں ہونا چاہیے, اگر نہیں ہے تو ایسا لائف سٹائل نہ اختیار کریں کہ ہو. اسموکنگ بالکل نہیں کرنی چاہیے, اور مناسب غذا کے ساتھ ریگولر ایکسرسائز بہت ضروری ہے. یہ ساری ایکٹیویٹیز اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو انشاءاللہ بندہ اس ساری مشکل سے بچا رہ سکتا ہے. اور دل کی بیماریوں سے بچنا بہت شدید ضروری ہے, کیونکہ ان کا نہ صرف علاج مشکل ہے بلکہ خطرناک حد تک پوری فیملی کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں. جی, ہمارے کچھ کالرز ہیں جنہوں نے بہت مرتبہ کال کی اور آپ کا بہت شکریہ ادا کیا. چند نام جو میں یہاں پہ شیئر کر سکوں گی, ایک لمبی لسٹ تھی شاید جو میں نہ آپ سے شیئر کر سکوں, لیکن میں چاہوں گی ہانیہ ہیں, فاطمہ ہیں, حفیظ ہیں, عرفان ہیں, محمد فیصل ہیں. انہوں نے کئی مرتبہ سر آپ کے لیے کال کیا, شکریہ بھی ادا کیا, اور سر یہ آپ سے مشورہ بھی کرنا چاہتے تھے. یہ سر ان کا ایک بچہ ہے جو تقریباً 5 سال کا ہے, اور اس بچے کو کچھ دن پہلے شدید وہ بیماری کا شکار ہو گیا. اچانک سے اس کو ٹھنڈ لگنے سے ڈاکٹر نے کہا کہ گردن دوڑ بخار ہو گیا تھا, اور کچھ ٹیسٹ وغیرہ بھی سجیسٹ کیے. اب وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے کی حالت ٹھیک ہے, لیکن اس کا جسم سارا اکڑ گیا تھا, اپنی جگہ وہ سٹک ہو گیا تھا ایک جگہ. تو سر وہ آپ سے کوئی رہنمائی لینا چاہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ اگر فردر سجیسٹ کرنا چاہیں مجھے. دیکھیں اس میں کوئی ایسی علامت تو نہیں ہے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ان کو بچے کو خدا نخواستہ دل کا کوئی مرض ہوا ہے. جی, کیونکہ اگر وہ انہوں نے کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو اٹس ان لائکلی کہ اتنی شدید بیماری کی حالت میں جب کسی ڈاکٹر کو دکھائیں تو وہ دل کا مرض آئیڈینٹیفائی نہ کر سکے. لہٰذا یہ تو انہیں تسلی رکھنی چاہیے. پھر بھی اگر انہیں ابھی بھی تسلی نہیں ہے تو کسی بچوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر کو دکھا لیں. اور اگر کبھی خدا نخواستہ کوئی بندہ یہ اس بات کا شک کا اظہار کرے کہ اسے خدا نخواستہ دل کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو پھر RIC کے اندر ہمارے ہاں بچوں کے جو دل کے امراض ہیں ان کے ماہر موجود ہیں. تو وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں ہاسپٹل, اور انشاءاللہ ان کے بچے کا معائنہ بھی ہو جائے گا, اور جو بھی اس کے لیے مناسب ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی کریں گے. میں چاہوں گی کہ ہمارے سامعین کے لیے نیکسٹ ٹاپک آپ سجیسٹ کر دیں, کس موضوع پہ ہم بات کریں گے تاکہ ذہنوں میں جو سوالات اور لوگ کوئریز ہمیں. میرے خیال میں ہارٹ اٹیک اور کورونری آرٹری ڈیزیز کے بعد جس چیز سے سب سے زیادہ لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ بلڈ پریشر ہے. جی, تو انشاءاللہ ہم ایک پروگرام جو ہے اس میں صرف بلڈ پریشر کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں تاکہ اس کے لیے بھی لوگوں کی رہنمائی ہو سکے کہ کس طریقے سے اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ کی آمد کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں. سامعین, ڈاکٹر انجم جلال صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی, ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے. آپ کارڈک سرجن ہیں. سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. سامعین, اس کے ساتھ ہی روحی بانو کو اجازت دیجیے. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم تک ضرور پہنچائیں, اور یہ سوال ہم ڈاکٹر صاحب تک پہنچائیں گے, اور یقیناً وہ ایک اچھا آپ کو